افواج پاکستان عمران خان صاحب کی پارٹی کے اندر پھوٹ ڈالنے میں کامیاب ہو گئی. یہ پھوٹ کیسے پڑی یہ ہم آپ کو آج کے وی لاگ میں پوری تفصیل کے ساتھ بتائیں گے. اور بشرا بی بی پشاور کے اندر کیا کر رہی ہیں, وہ پشاور کے اندر کیا کیا کر سکتی ہیں اور اس سے پارٹی کو کیا کیا خطرات ہو سکتے ہیں, یہ بھی ہم آپ کو آج کے وی لاگ میں بتائیں گے. اور عمران خان صاحب کی بہنوں کی ضمانت کب ہو رہی ہے, اور جب وہ ضمانت پہ رہا ہوں گی تو بشرا بی بی کے خلاف ان کے اندر کتنی نفرت ہوگی, اور یہ مقابلہ کہاں کہاں چلے گا اور اس کا پارٹی کو کیا کیا نقصان ہوگا, یہ بھی آپ کو اسی وی لاگ میں بتایا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ کہیں عمران خان صاحب کسی بین الاقوامی سازش کا حصہ تو نہیں ہے, کیونکہ 60 سے زیادہ کانگریس مین نے عمران خان صاحب کی فیور میں خط لکھ دیا ہے. اور اس کے ساتھ ہی امریکہ کے ایک اہم ترین ادارے کے اہم ترین میگزین نے آرمی چیف کے حق میں ایک بڑا لمبا چوڑا مضمون لکھا ہے. اب ایک طرف مضمون ہے اور دوسری طرف کانگریس مین کا خط ہے. آخر یہ ہو کیا رہا ہے امریکہ کے اندر, یہ بھی آپ کو اسی وی لاگ میں بتایا جائے گا. لیکن وی لاگ کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا, اور یہ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. اور یہی وہ سپورٹ ہے, یہی وہ فیور ہے جو آپ ہماری کر سکتے ہیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں فاروق عباس نیوٹرل بائی جاوید چودھری. میں ناظرین آج کی ہماری ٹاپ سٹوری, پہلی سٹوری ہے جی کہ اسٹیبلشمنٹ نے پی ٹی آئی میں پھوٹ ڈلوا دی ہے. پی ٹی آئی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کر کیا رہے ہیں, لیکن جنہوں نے ڈلوائی ہے انہیں بہت سمجھ آ رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے. یہ انہی کی پالیسیز کا شاید نتیجہ ہے کہ اس حد تک پریشر میں ہے پی ٹی آئی کہ ایسے ایسے اقدامات کر رہی ہے کہ جو نہ ان کے لیڈران کو سمجھ آ رہے ہیں خود کو, اور نہ ہی ان کے ورکرز کو سمجھ آ رہے ہیں. یہ پوری سٹوری کیا ہے لے کے چلتے ہیں جاوید چودھری صاحب کے پاس. اب دیکھیے گنڈا پور صاحب کی جو خاموشی تھی یا ان کا جو غائب ہونا تھا, اگر آپ اس کو بشرا بی بی کی رہائی کے ساتھ ملا کے دیکھیں تو بہت ساری چیزیں, بہت سارے ڈاٹس آپ کو جڑتے ہوئے نظر آئیں گے. گنڈا پور صاحب جب سب سے پہلے یہاں اسلام آباد آئے تھے, اور آپ کو یاد ہوگا میرا خیال ہے 8 سپٹمبر کو, اور اس کے بعد وہ 8 گھنٹے غائب رہے تھے اس جلسے اور جلوس کے اور دھرنے کے بعد. اور اس وقت بھی ان کی پوری پارٹی ان کو تلاش کرتی رہی. پھر بعد میں انہوں نے بتایا کہ ایک بڑی اہم میٹنگ تھی جس کے اندر وہ چلے گئے تھے اور وہاں ان کے فون بند ہو گئے تھے. اور صرف ان کے فون بند نہیں ہوئے بلکہ ان کے ساتھ جو سیکیورٹی اہلکار تھے ان کے فون بھی بند ہو گئے, اور ان کے پاس جو سیٹلائٹ فون تھا اسے بھی بند کر دیا گیا تھا. وہ پارٹی بڑی مشکوک ہوگی کہ کہاں چلے گئے. پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کے کہنے پہ 4 سپٹمبر کو انہوں نے یہاں پہنچنا تھا, 5 اور 6 سپٹمبر کو انہوں نے یہاں پہ دھرنا دینا تھا. اور عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جب تک میں تمہیں نہیں کہوں تم نے وہاں سے نہیں اٹھنا. لیکن گنڈا پور صاحب وہاں سے آئے, اور آنے کے بعد پھر وہ رات کو اپنی گاڑی سے غائب ہو گئے. اگلے دن, بلکہ اس رات ہی وہ پھر کے پی ہاؤس میں رہے. اگلے دن صبح وہ چائنا چوک پہنچے اور وہاں پہ انہوں نے لوگوں سے بات کی اور سب سے کہا کہ دیکھیں ہم نے مسئلہ حل کر لیا ہے, کیونکہ ہم نے صرف یہاں پہنچنا تھا, پہنچ گئے ہیں, اور اپنا ہم نے احتجاج ریکارڈ کروانا تھا, کروا دیا ہے. اور اس کے بعد اب میرا خیال ہے ہمیں واپس جانا چاہیے. اس کے بعد پھر واپس کے پی ہاؤس کے, اور اس کے بعد پھر وہاں پہ کے پی ہاؤس کے اندر یلغار ہوئی. پھر 2 سٹوریز آئیں. سب سے پہلی سٹوری یہ تھی کہ وہ چھت کے اوپر لیٹ گئے اور وہیں پوری رات رہے. پھر دوسری سٹوری آئی جو انہوں نے خود بتائی کہ میں تو پولیس کے مورچے کے اندر تھا اور میں سب کو دیکھ رہا تھا, میں کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا. وہاں سے پھر وہ سلمانی ٹوپی پہن کے وہاں سے نکلے اور اس کے بعد کسی نے ان کو روکا نہیں. پھر وہ 12 اضلاع کراس کر کے وہ پشاور پہنچے. اب اس حقائق کو ان کی پارٹی بھی نہیں مان رہی اور سب بڑی مشکوک نظروں سے دیکھ رہی ہیں. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ جو 2 بار وہ غائب ہوئے ہیں اس دوران انہوں نے کوئی نہ کوئی ڈیل کی ہے, اور اس ڈیل کا یہ نتیجہ نکلا ہے کہ ایک تو انہوں نے جو ڈی چوک تھا وہ خالی کر دیا, اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ایس سی او جب تک نہیں ہو جاتی ہم کسی قسم کا مظاہرہ نہیں کریں گے. اور وہ اپنے سارے ساتھیوں کو لے کے واپس چلے گئے, یا خود ساتھیوں کو یہاں چھوڑ کے خود وہ نکل گئے. اس سے وہ جو ساری تحریک تھی وہ ڈیفیوز ہو گئی, اور عمران خان صاحب کا بیانیہ واپس چلا گیا, اور اس کے اندر جان نہیں رہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب عمران خان صاحب سے ان کے لوگوں کی ملاقات ہوئی, جب مولانا فضل الرحمان صاحب کی برکت سے, تو عمران خان صاحب نے پھر ان سے پوچھا کہ آپ لوگوں نے میری اجازت کے بغیر کیسے ڈی چوک خالی کر دیا تھا. میں نے کہا تھا کہ آپ نے دھرنا دینا, اور ایس سی او کے درمیان بھی آپ نے دھرنا دینا ہے, لیکن آپ کیوں چلے گئے. تو عمران خان صاحب کی اسکیم کے بالکل الٹ تھا. لیکن ظاہر ہے گنڈا پور صاحب نے کچھ دیا تھا تو کچھ لیا بھی ہوگا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب جو بشرا بی بی ہیں وہ اپنے گھر چلی گئی ہیں, اور ریاست نے ان کے اوپر کوئی نیا پرچہ نہیں کیا. تو ایسا لگتا ہے کہ بشرا بی بی اور گنڈا پور صاحب جو ہیں ان کی کوئی ڈیل ہوئی ہے, اور اس ڈیل کا نتیجہ یہ ہے کہ بشرا بی بی بنی گالہ پہنچی. بنی گالہ پہنچنے کے بعد انہوں نے لاہور جانے کا اعلان کیا. پھر وہاں سے وہ راستے تھے پشاور کی طرف نکل گئی, اور انہیں کسی جگہ روکا نہیں گیا, نہ انہیں کسی نئے مقدمے میں ملوث پایا گیا,
نہ ان کے خلاف کوئی نئی چارج شیٹ دائر کی گئی، اور جب وہ جا رہی تھی تو ان کو روکا بھی نہیں گیا، جبکہ روکنے کے بہت سارے طریقے تھے۔ اسٹیٹ اگر یہ چاہتی کہ بشرا بی بی پشاور جا کے پناہ نہ لے تو بہت سارے آپشنز ہیں آپ کے پاس، مثلا یہ جو ڈی سی اسلام آباد ہیں وہ یہاں پہ فوری طور پہ ایک نوٹیفیکیشن جاری کر سکتے ہیں کہ بشرا بی بی یہاں سے باہر نہیں نکل سکتی، اور وہ نوٹیفیکیشن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی اس سے نقص امن پھیلنے کا خطرہ ہے، نہ وہ لاہور جا سکتی نہ پشاور جا سکتی، تو یہیں رہ جاتے ہیں۔ کچھ نہ کچھ ان کے خلاف کیا جا سکتا تھا، لیکن ریاست نے کسی جگہ نہیں کیا۔ تو اب پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ گنڈا پور کی جو سفارت کاری ہے اس کا نتیجہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو اہلیہ ہیں وہ باعزت طریقے سے جیل سے باہر آ گئی، اور اب وہ پشاور میں گنڈا پور صاحب کے پاس ہیں۔ ڈیل ہوئی ہے، ڈیل ہوئی، یہ ڈیل جو ہے وہ لاک کی ہے گنڈا پور صاحب نے۔ اب یہ اپنے لوگ پاکستان تحریک انصاف کے یہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر جان بھی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ اگر ریاست نہ چاہتی تو بشرا بی بی کبھی جیل سے باہر نہیں جا سکتی تھی، اچھا صاحب یہ کیونکہ ریاست اگر نہ چاہتی تو بشرا بی بی کبھی جیل سے باہر نہیں جا سکتی تھی۔ اور اس کے اندر ایک اور ایویڈنس بھی ہے کہ کل جب عمران خان صاحب کے وکلاء وہاں گئے تو انہوں نے عمران خان صاحب کو بتایا کہ بشرا بی بی کی رہائی ہو چکی ہے اور بنی گالہ جا چکی ہے، عمران خان صاحب کو پتہ ہی نہیں تھا۔ اور عمران خان صاحب نے تو یہ بھی کہا کہ 3 اکتوبر کے بعد میری بشرا بی بی کے ساتھ کوئی ملاقات نہیں ہوئی، نہ مجھے ملاقات میری کروائی گئی۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بشرا بی بی اگر کوئی ڈیل کر بھی رہی تھی یا ان کے ساتھ کوئی رابطہ بھی تھا تو عمران خان صاحب کو اس کا نہیں پتہ تھا۔ تو یہ گنڈا پور اور بشرا بی بی اور رابطہ ظاہر ہے ان کا۔ ایک اور خبر بھی چل رہی تھی، اور وہ خبر یہ تھی کہ جب عمران خان صاحب نے شعیب شاہین صاحب کو اور فیصل چودھری کو باہر بھیجا، اور اس کے بعد جب وہ سلمان اکرم راجہ صاحب وہاں پہ رہ گئے تو انہوں نے ان کے کان میں کہا کہ بشرا بی بی سے کہیں کہ آپ پشاور چلے جائیں۔ اب یہ دوسری تھیوری ہے، اب مجھے نہیں پتا کہ اس کے اندر جان ہے یا پہلی جو ہے جس کے اندر گنڈا پور صاحب کی کوئی سیٹلمنٹ تھی، اور اسی وجہ سے گنڈا پور صاحب کی سیکیورٹی بھی وہاں پہ گئی تھی، اور اسی سیکیورٹی کے ساتھ بشرا بی بی پشاور پہنچی ہے۔ اب یہ دونوں تھیوریز ہیں، اب دونوں تھیوریز میں سے کون سی درست ہے اب میں اس چیز کا مجھے نہیں اندازہ، لیکن اسٹیبلشمنٹ بہرحال ایک فساد پھیلانے میں یا پارٹی کو توڑنے میں یا پارٹی کو کمپرومائز پوزیشن میں لانے میں کامیاب ہو گئی ہے، کیونکہ یہ جو سوال اٹھنے شروع ہو گئے ہیں کہ بشرا بی بی جو ہے وہ ایک ڈیل لاک کر کے آئی ہیں، گنڈا پور جو ہے نا ان کی بھی ڈیل لاک ہوئی ہے، تو اس سے بہت سارے شکوک و شبہات پارٹی کے اندر پیدا ہو گئے۔ ٹھیک ہے، پھر آج کیونکہ آج یا کل ان کی بہنیں بھی رہا ہو رہی ہیں عمران خان صاحب کی، اور جو عمران خان صاحب کی بہنیں اور بشرا بی بی ان کے درمیان ٹھیک ٹھاک قسم کے اختلافات ہیں، اور جس دن اب بشرا بی بی عدالت جائیں گی، کیونکہ انہیں اڈیالہ جیل تو جانا پڑے گا انہیں، جب وہ عدالت جائیں گی تو اب وہ عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں بیٹھیں گی، اب وہ پیچھے جو ان کی فیملی کے لوگ ہیں ان کے درمیان بیٹھے گی۔ جب وہ فیملی کے درمیان بیٹھیں گی تو مجھے لگتا ہے وہاں پہ لڑائی شروع ہو جائے گی ان کے، ٹھیک ہے، کیونکہ بہت ساری پراپرٹیز کا ایشو ہے، پھر جو پارٹی کی قیادت ہے اس کا ایشو ہے، اور اب بشرا بی بی اسرٹ بھی کرے گی پارٹی کے اندر۔ یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ چپ بیٹھیں، کیونکہ ان کے خامد جو ہیں وہ جیل کے اندر ہیں، پارٹی تتر بتر ہو رہی ہے، سارے لوگ اپنا انٹرسٹ دیکھ رہے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ جب بشرا بی بی اسرٹ کریں گے، اور اسرٹ کرنے کے بعد جب وہ اپنا موقع منوانے کی کوشش کریں گے تو پارٹی کے اندر مزید دراڑیں آئیں گے، بہت سارے لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ بشرا بی بی خود ہی ان سب کو فارغ کر دے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ کوئی کمال نہیں کر سکے، اور یہ عمران خان صاحب کو نہ رہا کروا سکیں، نہ عمران خان صاحب کا جو نیریٹو ہے اسے وہ پبلک کر سکیں۔ اور جو سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں بی بی ان کے ٹھیک ٹھاک خلاف ہیں، بلکہ گنڈا پور صاحب بھی خلاف ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے سیکرٹری جنرل ہیں، لیکن یہ احتجاج کے خلاف ہیں، اور یہ کبھی میاں نواز شریف صاحب کے وکیل بھی رہتے پاناما میں، تو ان کے جو کراڈینشل ہیں یا جن کا جو ماضی ہے وہ کلیئر نہیں ہے۔ تو گنڈا پور صاحب اور اس کے ساتھ بشرا بی بی اگر سلمان اکرم راجہ صاحب کے بھی خلاف ہو جاتے ہیں تو پھر آپ خود اندازہ لگائیں کہ پارٹی ٹوٹ جائے گی۔ پھر عمر ایوب صاحب سے بھی بہت زیادہ خوش نہیں ہے گنڈا پور صاحب، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جتنی مرتبہ یہاں پہ آئے عمر ایوب صاحب نہیں آئے۔ پھر حماد رضا صاحب کے بارے میں جو ان کے ویوز ہیں وہ بھی آپ کے سامنے، رؤف حسن صاحب کے بارے میں جو کچھ کہتے ہیں وہ بھی، گوہر خان صاحب کے ساتھ بھی کوئی گنڈا پور صاحب بہت زیادہ خوش نہیں ہے۔ تو اب اگر گنڈا پور صاحب بشرا بی بی کے ساتھ ہیں، وہ بشرا بی بی کو کچھ اطلاعات دیتے ہیں یا پارٹی کے کچھ اور لوگ جا کے ان سے ملتے ہیں اور وہ نئے حقائق ان کے سامنے رکھتے ہیں، تو پھر آپ خود اندازہ لگائیں کہ ان کا جو ویو ہوگا بشرا بی بی کا وہ جا کے پھر عمران خان صاحب تک پہنچے گا۔ جب عمران خان صاحب تک پہنچے گا تو وہ ایک سخت قسم کا ایکشن لیں گے، اور وہ جب سخت ایکشن لیں گے تو پارٹی کے اندر ٹھیک ٹھاک قسم کی پھوٹ پڑ جائے گی۔ ٹھیک ہے، اظہر چودھری صاحب آپ نے ایک ڈیل کا ذکر کیا ہے، گنڈا پور صاحب کی ڈیل لاک ہوئی ہے، اس کے نتیجے میں یہ ہے، لیکن یہ جے یو ایف ہے ان کی طرف سے بھی ایک بیان آیا، غفور حیدری صاحب نے کہا ہے جی کہ یہ تمام ترامیم پہ ہم سے ایگری کر گئے تھے، ہم سے مانے ہوئے تھے،
اور اس کے بعد ہم نے ہی انہیں کہا، ان کی مجبوری سمجھتے ہوئے کہ آپ چلیں ووٹ نہ دیں، لیکن ترامیم جتنی بھی ہوئی ہیں وہ ان کی مرضی سے ہوئی ہیں. تو میرا سوال یہ بنتا ہے کہ یہ ڈیل گنڈا پور صاحب والی ہے جو انہیں ملی ہے بی بی کو، یا یہ ڈیل تھی کہ 26ویں آئینی ترمیم کو ہونے دیں تو اس کے یہ روک نہیں سکتے تھے، کیونکہ انہوں نے کیا کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ ووٹ ہی ڈالنے تھے نا، ووٹ نہیں دیے انہوں نے، تو اس سے گورنمنٹ کو فرق کوئی نہیں پڑا. گنڈا پور صاحب کی جو ڈیل ہے مختلف ہے، اور یہ جو غفور عیدی صاحب کہہ رہے ہیں وہ بات بڑی درست ہے. وہ اس لحاظ سے کہ عمران خان صاحب نہیں مانے تھے. جب عمران خان صاحب نہیں مانے تھے، اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ پارٹی نے یہ ڈسکس کیا ہوا تھا، یہ فیصلہ کیا ہوا تھا کہ ہم صرف خان صاحب سے ملیں گے اور اس کے بعد ہم ان ترامیم کے حق میں ووٹ دے دیں گے. لیکن جب وہ وہاں سے منہ لٹکا کے واپس آئے تو اب ان کے پاس آپشن کوئی نہیں تھا. تو پھر مولانا فضل الرحمان صاحب نے انہیں راستہ دیا کہ ٹھیک ہے، جب آپ کے قائد نہیں مان رہے تو پھر آپ کو اپنے قائد کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ ہمارے ساتھ جو وعدہ ہے اس کو آپ افاع کریں یا پورا کریں. اس سے آپ کی پارٹی ٹوٹ جائے گی، اس کے اندر دراڑ پڑے گی. تو ہم آپ کو مجبور نہیں کرتے کہ آپ ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا ہوا ہے آپ اس کو پورا کریں. اچھا، کیوں JUIF کا سوال ہو رہا ہے تو اسی سوال کے تناظر میں ایک اور آپ سے سوال کرتا ہوں. اچھا، خان صاحب کو بھی کیا کوئی ڈیل ملی ہے؟ نہیں، خان صاحب کو ڈیل نہیں ملی. میرا نہیں خیال کہ خان صاحب کے ساتھ کوئی ڈیل ہو سکے گی، کیونکہ خان صاحب اس پورے سسٹم کے لیے خطرہ ہیں. اب اگر آپ ڈیل کریں گے عمران خان صاحح کے ساتھ تو پھر آپ کو عمران خان صاحب کو رہا کرنا پڑے گا. غفور عیدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نہیں، کبھی نہ کبھی تو انہوں نے رہا ہونا ہی ہے. 10 سال ہو سکتے ہیں، 5 سال ہو سکتے ہیں، 4 سال ہو سکتے ہیں، 2 سال ہو سکتے ہیں، 2 مہینے ہو سکتے ہیں، کبھی نہ کبھی تو یہ واقعہ ہونا ہی نا. میرا خیال ہے غفور عیدی صاحب کبھی نہ کبھی کی بات کر رہے ہیں. امیجیٹ میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب کی رہائی کو ممکن ہے، کیونکہ عمران خان صاحب اس پورے سسٹم کے لیے خطرناک ہے. یاد رکھیں، عمران خان صاحب جس دن باہر آئیں گے اس کے بعد یہ گورنمنٹ قائم نہیں رہ سکے گی. یہ پھر یہاں پہ ٹھیک ٹھاک قسم کا عذاب جو ہے نا نازل ہوگا، افراتفری مچے گی اور خان صاحب اس کا فائدہ اٹھائیں گے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ پورا سسٹم چاہے گا کہ یہ اپنے آپ کو خود ڈی ریل کر لے. اور اس وقت جب ملک کی اکانومی بڑی مشکل سے سنبھلی ہے اور وہ ٹریک پہ جا رہی ہے تو کون چاہے گا کہ وہ اس کو دوبارہ ڈی ٹریک کر دیں. تو میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی ڈیل ہو سکتی ہے. البتہ جو باقی لوگ ہیں ان سب کے ساتھ ڈیل کر کے پارٹی کے اندر مزید دراڑیں بڑھا کے پارٹی کے اندر ٹوٹ پھوٹ ڈالی جا سکتی ہے، ایک فساد ڈالا جا سکتا ہے جو میرا خیال ہے ڈل گیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک. چلتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی طرف. اگلی سٹوری ہے ہماری جی عمران خان صاحب کے حوالے سے ہی ہے، لیکن امریکہ نے جی حمایت کی. امریکی کانگریس مین نے خط لکھا ہے صدر جو بائیڈن کو اور انہوں نے عمران خان صاحب کی رہائی کی بات کی ہے، جس کا بڑا سخت رد عمل دیا پاکستانی وزارت خارجہ نے. اور انہوں نے جو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کریں. اور اس کے ساتھ ہی ایک اور سٹوری آ جاتی ہے. ایک امریکی جریدہ ہے جو ان کے سینٹرل کمانڈ کا جریدہ ہے اور اس کا نام ہے یونیپاتھ. یونیپاتھ نے یہ کہا ہے جی کہ ہمارے آرمی چیف بہت ہی اعلیٰ آرمی چیف ہیں اور بہت زبردست طریقے سے 5th جنریشن وار بھی وہ لڑ رہے ہیں اور دہشت گردوں کے خلاف بھی وہ لڑ رہے ہیں. تو یہ سٹوری ہم جانتے ہیں جاوید چودھری صاحب سے کہ امریکہ آخر ہے کس کے ساتھ. اب دیکھیں، وہ جو سینیٹرز ہوتے ہیں اور کانگریس مین ہوتے ہیں وہ سب آزاد ہوتے ہیں اور وہ آزاد حیثیت میں کچھ بھی کر سکتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے ایک قرارداد پاس ہوئی تھی جس میں ٹوٹل ممبر جو تھے 375 تھے، جس میں 368 لوگوں نے اس قرارداد کے حق میں ووٹ دیا تھا اور 98% یہ بنتے ہیں. اور اس کے اوپر جب عمران خان صاحب کو بتایا گیا تو انہوں نے کہا کہ اسرائیلی لابی ہونے کے باوجود اسرائیل آج تک اس قسم کی قرارداد پاس نہیں کروا سکا. عمران خان صاحب کے حق میں کانگریس مین جو تھے ان کی قرارداد پاس ہو گئی تھی اور یہ واقعی بہت بڑی اچیومنٹ تھی عمران خان صاحب کی. نریندر مودی جو ہیں وہ اتنا زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں لابنگ کے لیے، لیکن وہ آج تک انڈیا کے لیے بھی ایسی قرارداد پاس نہیں کروا سکے تھے جتنی عمران خان صاحب کے حق میں ہوئی تھی. اور اب 60 سے زیادہ بلکہ کانگریس مین ہیں، انہوں نے خط لکھا ہے اور ایک اجتماعی خط لکھا ہے اور وہ لکھا ہے جو بائیڈن کو، پریزیڈنٹ کو. اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے اور وہاں پہ جمہوریت کے ساتھ بھی کھلواڑا ہو رہا ہے اور ہمیں انٹرونشن کرنی چاہیے، ہمیں اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنا چاہیے. تو بینگ اے پریزیڈنٹ آپ اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں اور عمران خان صاحب کو ریلیف لے کے دیں. اور ساتھ انہوں نے کہا کہ اپنا جو ہمارا سفارت خانہ ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو مجبور کریں کہ ہمارے سفارت خانے کو ایکسیس دیں عمران خان صاحب تک، تاکہ ہمارے سفیر دیکھ سکیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، کیا فیئر ٹرائل ہو رہا ہے، جیل کے اندر ان کو کوئی تکلیف تو نہیں ہو رہی. تو یہ جو چیز ہے یہ بڑی الارمنگ ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک امپریشن دیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے پیچھے بیرونی فورسز ہیں اور وہ نہیں چاہتی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ تکلیف میں رہیں اور عمران خان صاحب کو باہر آنا چاہیے. اب اگر عمران خان صاحب باہر آ جاتے ہیں تو جو پولرائزیشن ہوگی پاکستان کے اندر، میرا خیال ہے باہر کی فورسز کو بڑا اس کا فائدہ ہوگا. تو کچھ لوگ ہیں، کچھ طاقتیں ہیں جو چاہتی ہیں کہ پاکستان کے اندر عدم استحکام آئے
اور عدم استحکام کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو آپ رہا کروا دیں، اور کسی طریقے سے اگر وہ رہا ہو جاتے تو پھر آپ خود اس کے اندر اندازہ لگائیے کہ کیا بنے گا۔ ابھی بشرا بی بی رہا ہوئی ہیں اور وہ جا کے پشاور میں بیٹھ گئی، تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ اور اگر عمران خان صاحب آ جاتے ہیں اور آتے ہی وہ پشاور میں جا کے مورچہ سنبھال لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ خود اندازہ لگائیں کہ کیا ہوگا۔ اچھا، ایک طرف کانگریس مین ہے اور دوسری طرف اسٹیٹ کی پالیسی ہے امریکہ کی۔ دیکھیں اب جو اس قسم کے میگزین کے اندر اس قسم کا آرٹیکل چھپ جانا، اور وہ بھی جنرل عاصم منیر صاحب کے بارے میں جو ظاہر آرمی چیف ہیں، اور ایسے لگتا ہے کہ امریکن پالیسی ساز جو ہیں وہ ان کو بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ 5th جنریشن وار بھی لڑ رہے ہیں، دہشت گردوں کے خلاف جنگ بھی لڑ رہے ہیں، اکانومی کی جنگ بھی لڑ رہے ہیں، اور پاکستان کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی پیدا کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے بہت زیادہ تعریف کی ہے ان کی، اور میرا خیال ہے کہ یہ ان چند آرمی چیفز میں ہیں جن کے لیے امریکہ کے اندر اس قسم کے آرٹیکل چھپ رہے ہیں۔ اس سے پہلے جنرل پرویز مشرف صاحب کی بڑی تعریف ہوتی تھی، اور ان کے لیے تو بہرحال پوری کانگریس نے کھڑے ہو کے تالیاں بجائی تھیں، کیونکہ اس وقت پاکستانی فوج کی ضرورت تھی امریکہ کو۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو جنرل عاصم منیر صاحب کے بارے میں ان کی رائے ہے، یہ رائے یہ ثابت کرتی ہے کہ امریکنز جو ہیں وہ آرمی چیف کے ساتھ ہے، جو سسٹم ہے، جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ جنرل صاحب کے ساتھ ہے، اور جو کانگریس مین ہیں، جو پولیٹیشین ہیں، وہ عمران خان صاحب کی فیور کر رہے ہیں۔ تو وہاں پہ ڈیوائیڈڈ اپینین ہے، اور جو آزاد اپینین ہے وہ عمران خان صاحب کو پسند کر رہا ہے، اور جو اسٹیٹ کا اپینین ہے وہ جنرل عاصم منیر صاحب کو پسند کر رہا ہے۔ تو وہاں پہ یہ ایک رفٹ ہے امریکہ کے اندر۔ ٹھیک ہے چوہدری صاحب، آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں، اور میں پہلے سے جانتا ہوں کہ اس کا سوال آپ کا جواب آپ نے مجھے اسٹریٹ نہیں دینا، تو پھر لیکن میں پوچھ کیوں رہے آپ؟ کوشش کر کے دیکھتا ہوں۔ عمران خان صاحب واقعی انٹرنیشنل سازش کا حصہ ہیں؟ دیکھیں میرا دل نہیں مانتا ویسے، آنیسٹلی میں آپ کو صحیح بتاؤں، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں محب وطن ہیں، اچھے مسلمان ہیں، اور ان کی بیگم بھی تہجد گزار ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ایک سمبل ہے پاکستان کے اندر تبدیلی کا، اور جس طرح انہوں نے موومنٹ چلائی ہے، وہ میرا خیال ہے کہ وہ پاکستان کے اندر بہت کم چلی ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب، اس سے پہلے قائد اعظم محمد علی جناح، تو بہت زیادہ گیپ ہے پاکستان کے اندر، اور انہوں نے جس طرح نوجوان کو موبلائز کیا پاکستان کے، وہ واقعی ریمارکیبل ہے، اور اس کی قابل تعریف ہے، اور اس کی تعریف ہونی چاہیے۔ لیکن اس کا فائدہ تمہیں کچھ نہیں لیکن جو باقی پوائنٹس ہیں، جو اگر آپ اس کا، یہ میری ذاتی رائے ہے، اب اگر آپ انالیسز دیکھیں، جو کچھ فیکٹس دیکھیں، تو اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے اوپر واقعی تھوڑا سا شک پیدا ہوتا ہے کہ جب سے وہ جیل کے اندر ہیں تو تقریباً 178 کے قریب جو آرٹیکل چھپ چکے ہیں ان کی حمایت میں، اور اتنے آرٹیکل نریندر مودی صاحب آج تک نہیں چھپوا سکے آزاد رہ کے ہوئے، اور تیسرا ان کا ٹنیور ہے۔ اور انڈیا دیکھیں ان کے دور میں شائننگ انڈیا بن گیا، کتنی بڑی اکانومی بن گئی، لیکن وہ یہ لابنگ ہی نہیں کر سکے۔ پھر یہ جو سینیٹرز اور کانگریس مین ہیں امریکہ کی طرف، اور وہاں سے جو کچھ عمران خان صاحب کے لیے اچھی خبریں آ رہی ہیں، یہ اس سے پہلے کبھی آئی نہیں ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ شکوک و شبہات پیدا کرتی ہیں۔ پھر جمائمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ ایک انٹرنیشنل ایک NGO ہے جس کا کام بہت سارے عجیب و غریب سے کام ہے جس کے، اور وہ برطانیہ کے اندر اس کو ہیڈ کرتی ہیں، اور شہزاد اکبر صاحب اس جو NGO ہے اس کے ملازم رہے ہیں۔ اچھا، تو بہت ساری اگر آپ کہیں گے تو میں کسی اور ڈیٹیل بھی آپ کو بتا دوں گا اس کی۔ تو وہ ایک دیکھیں کہاں جمائمہ خان، کہاں شہزاد اکبر صاحب، پھر شہزاد اکبر صاحب کو یہاں آنا، پھر نیب کے اندر بیٹھنا، پھر ساری چیزیں، اور اس کے علاوہ جمائمہ خان صاحبہ جو ہیں کتنا عمران خان صاحب کے لیے ایفرٹ کر رہی ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو بہت ساری مشکوک کر دیتی ہیں معاملات کو۔ تو خان صاحب کی محبت اپنی جگہ پہ، لیکن جو باہر کی طاقتوں کا جو انفلوئنس ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ اب ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کو ان چیزوں کا پتہ ہی نہ ہو، اور باہر کی طاقتیں جو عمران خان صاحب سے بہت امیدیں لگا کے بیٹھی ہیں کہ جب یہ آئیں گے تو پاکستان کے اندر افراتفری ہوگی، اور جب افراتفری ہوگی تو اس کا فائدہ پھر باہر کی طاقتیں اٹھائیں گے۔ ہو سکتا ہے خان صاحب کو استعمال کیا جا رہا ہے اور خان صاحب کو اس کا پتہ نہ ہو۔ بہرحال خان صاحب کو ان چیزوں کے اوپر تھوڑا سا انالیسز کرنا چاہیے کہ یہ جو باہر کی طاقتیں ہیں کیوں ان کے اوپر اتنی زیادہ مہربان ہیں، جبکہ یہ طالبان کے خلاف بھی نہیں ہیں، جبکہ یہ طالبان کو سپورٹ کرتے ہیں، جبکہ یہ اپنے آپ کو مجاہد کہتے ہیں، جبکہ یہ اسلامی ایک ریوائول چاہتے ہیں۔ تو ایک ایسے شخص کے ساتھ انٹرنیشنل فورسز کا ہو جانا، اس کے اندر بہت زیادہ سوالیہ نشان ہے۔ تو خان صاحب کو سوچنا پڑے گا اس پہ۔ ٹھیک ہے، اب چلتے ہیں جی اپنے ویلاگ کے بالکل آخر میں اپنے سوال پہ۔ سوال ہے جی فیض اللہ خان صاحب کا، وہ کہتے ہیں جی کہ PTI والے مستقبل میں مولانا فضل الرحمان کی تعریفیں ایسے ہی کرتے رہیں گے یا پرانی حرکتوں پہ آ جائیں گے؟ میرا خیال ہے یہ چند دن کی چاندنی ہے جی، جس دن مولانا فضل الرحمان صاحب نہیں مانیں گے یا 27ویں ترمیم کی طرف گورنمنٹ کی طرف ہاتھ بڑھا دیں گے یا گورنمنٹ کے ساتھ مل جائیں گے، تو یہی عمران خان صاحب اور یہی پاکستان تحریک انصاف جو ہے تلواریں نکال لے گی،
اور وہی کام کرے گی جو اس سے پہلے یہ ان کے ساتھ کرتے رہے، کیونکہ اس پارٹی کے اندر سٹیبلٹی نہیں ہے۔ یہ جب مذمت کرنے پہ آتے ہیں تو یہ زین قریشی کو نہیں چھوڑتے، یہ ظہور قریشی کو نہیں چھوڑتے، یہ شاہ محمود قریشی کو نہیں چھوڑتے، اور عمران خان صاحب کی اپنی ہمشیراؤں کے خلاف یہ تحریک چلا دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ شیریں مزاری کے خلاف ٹرینڈ بنا دیتے ہیں۔ تو ان کا پتہ کوئی نہیں ہے۔ تو جب اتنی پارٹی کے اندر سٹیبلٹی نہ ہو تو کل کو یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کیا کرتے ہیں، آپ اس سے خود اندازہ لگا لیں۔ ٹھیک ناظرین، آپ نے آج کا ولاگ دیکھا، یقیناً انفارمیٹیو رہا ہوگا۔ لائک شیئر سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولنا، بیل آئیکن دبائیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔